یہودی کہتے تھے نا کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں رہیں گے پھر ہم بخش دیے جائیں گے. تو یہ غرور ہے. کس کے سامنے غرور؟ اللہ کے ان مخصوص بندوں کے سامنے جنہیں اللہ رب العزت نے گناہوں سے معصوم فرما دیا. ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت یہی جتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا. میں نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری طرف رسول بھیجا اور تم نے انہیں غرور دکھایا، تم نے ان پر ظلم و ستم کیے، تم نے حتیٰ کہ تم اتنے گر گئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری نفس کے خلاف، تمہاری مرضی کے خلاف کوئی قانون اللہ کی کتابوں میں نازل کیا گیا اور اسے اس اللہ کے رسول نے تم تک پہنچایا اور تو تم نے اس پر غرور ظاہر کیا، اور جب زور زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی، جب زور آزمائی سے تمہیں اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العزت نے ان رسولوں کو اتنی طاقت بخشی کہ تم مجبور ہو گئے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ان رسولوں کو قتل کر ڈالا. تو اللہ رب العزت یہاں یہی بتانا چاہتا ہے، ہمیں یہی ہدایت دینا چاہتا ہے کہ اے لوگو، جب تم پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، جب تم جان گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے معجزات نے تم پر یہ ظاہر کر دیا کہ جو اللہ کے رسول کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت معجزہ ہے آپ کا امی ہونا. آپ نے کبھی کسی سے کوئی بات پڑھی نہیں، کوئی بات آپ نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی لکھا اور صحابہ اکرام کو بھی لکھنا پڑھنا سکھایا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اتنی ظاہر و باہر جسے تم بچپن سے جانتے تھے، جس کی زندگی کو تم نے دیکھا 40 سال تک، تو اب جب ان کی یہ عادتیں، یہ باتیں، ان کے اوپر بادل کا سایہ ہونا، ان کے حکم پر پیڑوں کا چل کر آ جانا، یہ ساری باتیں تم پر ظاہر و باہر ہے، اس کے باوجود تم ان کے کہنے پر اللہ کے حکم سے انکار کر رہے ہو. ظاہری طور پر اپنی زبان سے اگرچہ ہم انکار نہیں کرتے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احکامات، جو شریعت ہم پر نافذ فرمائی اللہ رب العزت کی جانب سے، اس پر عمل نہ کرنا یہ انکار ہی تو ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پچھلی قوموں کی طرح اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ وعدہ توڑنے والا نہ بنائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پر وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی